تشدد کی نیچر کیا ہے؟ تشدد جارحیت کی شدید قسم ہے۔ اس سے مراد جارحیت کا ایسا استعمال ہے جو دوسرے کو زخمی کر دے یا کم از کم حملہ آور کا ارادہ مد مقابل کو زخمی کرنے کا ضرور ہو۔ یعنی کہ جارحیت کیا چیز ہے؟ جس میں دوسرا شخص زخمی ہو گیا ہے، وہ جان کے ہو گیا ہے، وہ بائی چانس ہو گیا ہے، یا آپ کی نیت ہے اس کو کسی کو زخمی کرنے کی شخص کی، تو وہ تشدد کے زمرے میں آئے گا۔ تشدد کا مقصد دانستہ طور پر دوسرے کو نقصان پہنچانا ہے، یعنی کہ اپنی مرضی سے سوچ سمجھ کر زخمی کرنا ہے یا تکلیف دینا ہے۔ طاقت کا اندھا دھند استعمال بھی تشدد کہلاتا ہے، یعنی کہ کوئی شخص اپنی طاقت کا، اپنی سیٹ کا، اپنی جگہ کا، اپنی پاور کا بغیر سوچے سمجھے استعمال کرے اور دوسروں کو نقصان پہنچائے تو یہ بھی تشدد کے زمرے میں آئے گا۔ تشدد اور جارحیت۔ تشدد سے مراد ایسا جارحانہ رجحان ہے جس میں واضح طور پر تخریب کاری موجود ہو، یعنی کہ توڑ پھوڑ موجود ہو، ڈسٹرکشن موجود ہو۔ یہ سماج دشمن کردار کے زمرے میں آتا ہے۔ ماہرین نفسیات نے تشدد اور جارحیت دونوں اصطلاحات کو ایک دوسرے کے متبادل کے طور پر استعمال کیا ہے، کیونکہ دونوں میں محض شدت کا فرق ہے۔ جارحیت کا مطلب بھی دانستہ طور پر دوسرے کو نقصان پہنچانا ہے، خواہ اس کی کوئی بھی صورت ہو۔ تشدد میں دوسرے کو شدید زخمی کیا جاتا ہے، شدید نقصان یا شدید آزار پہنچائی جاتی ہے۔ یعنی کہ جو آپ سوچیں تو اس کے صرف کیس میں اس کی حیت میں فرق ہے، اس کی نیچر میں فرق ہے، یعنی کہ اس کی ٹینڈنسی میں فرق ہے، کہ انٹینسٹی میں فرق ہے، کہ کس لیول کا تکلیف پہنچائی گئی ہے۔ تشدد ایک انحرافی کردار ہے۔ انحرافی کردار یعنی کہ جو اوسط سے ہٹ کے ہو، عام لوگوں سے ہٹ کے ہو، جو کہ جرم ہے اور غیر قانونی ہے، یعنی کہ جو قانون بنائے گئے ہیں ان کو فالو نہیں کیا جا رہا ہے، ان سے ہٹ کے کردار ادا کیا جا رہا ہے، اس کے خلاف کوئی بھی آپ وضاحت دیں یہ قابل معافی نہیں ہے۔ تشدد جرم ہے اور قانون کا واضح مقصد تشدد پر قابو پانا ہے۔ تاہم تشدد کے بارے میں سماجی اور قانونی نقطۂ نظر مختلف ہو سکتے ہیں۔ تشدد سے مراد ایسی قوت ہے جو کسی ٹارگٹ کو تباہ و برباد کرنے کے لیے لگائی جائے، خواہ اسے حقیقی خطرہ ہو یا نہ ہو۔ یعنی کہ تشدد کیوں استعمال کیا جا رہا ہے؟ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ جس سے ہماری کوئی لڑائی ہے، ناچاکی ہے، یا جو شخص ہمیں اچھا نہیں لگ رہا ہے، یا ہمیں اسے وہ بیچارہ ہمیں چاہے کچھ کہہ رہے یا نہیں کہہ رہے، لیکن ہم چاہ رہے ہیں وہ شخص جو تشدد کرنا چاہ رہا ہے وہ اس کو تباہ و برباد کرنا چاہ رہا ہے، وہ اس لیے اس کا استعمال کر رہا ہے۔ تشدد کی مختلف قسمیں ہو سکتی ہیں، مثلا قتل، اقدام قتل، ہراساں کرنا، دوسرے پر بلا وجہ حملہ کرنا، جسمانی طور پر تکلیف پہنچانا، کسی کو زد و کوب کرنا، جان سے مارنا، تشدد کی دھمکی دینا، ہتھیار سے دوسروں پر حملہ کرنا، املاک تباہ و برباد کرنا، جانوروں پر ظلم کرنا، زنا کرنا، بچوں پر ظلم کرنا، بلیک میل کرنا وغیرہ وغیرہ، یہ سب کچھ تشدد کی مختلف صورتوں میں آتا ہے۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں بیٹا تشدد کی اقسام بیسیکلی دو ہیں، اتفاقی یا شخصی تشدد، یا معاونی، دوسری ہے معاونی یا آلاتی تشدد۔ اس میں فرق شخصی یا اتفاقی تشدد میں کیا ہے؟ فرد کا مقصد کسی مخصوص شے کو نشانہ بنانا نہیں ہوتا، بلکہ صورتحال اور موقع کی مناسبت سے کوئی بھی چیز اس کی تشدد کی زد میں آ جاتی ہے۔ مختلف افراد یا کسی ایک کو تشدد کا نشانہ بنا دیا جاتا ہے، گویا جو بھی زد میں آ جائے۔ شدت کے لحاظ سے اتفاقی تشدد عام طور پر کم درجے کا ہوتا ہے، اس لیے اس کا نقصان بھی کم ہے۔ اسے ذاتی یا شخصی تشدد بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ آپ غصے میں آئے ہیں، غصے میں آ گئے ہیں، تو اس کے بعد اب آپ نہ چاہتے ہوئے بھی کسی کو غصے میں آپ نے اس کو اپنے تشدد کا نشانہ بنا دیا، اسے ذاتی یا شخصی تشدد کہیں گے۔ معاونی یا آلاتی تشدد، اس سے مراد یہ ہے کہ باقاعدہ گروہ یا جتھا بنا کر تشدد و جارحیت کا مظاہرہ کیا جائے۔ مثلا جنگ میں دشمن سے لڑا جائے، انقلابی گروپ جو بن جاتے ہیں، دہشت گرد گروہ بن جاتے ہیں، لسانی گروہ بن جاتے ہیں، فرقہ وارانہ گروہ بن جاتے ہیں۔ یہ سب کے سب جب اس بیس پہ کوئی لڑائی کرتا ہے، کوئی گروپ بن کے آپس میں فسادات ہوتے ہیں، لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں، تو اس کو ہم معاونی تشدد کے زمرے میں لے کر آتے ہیں۔ آلاتی تشدد باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت کیا جاتا ہے۔ آلاتی تشدد
فرد یا گروہ کسی مخصوص نظریے کی پیروی کرتے ہوئے تشدد کا اظہار کرتے ہیں۔ ہڑتالیں، توڑ پھوڑ کرنا یا جلاؤ گھراؤ کرنا اس کے زمرے میں شامل ہیں۔ تشدد کے پہلو مختلف پہلو دیکھنے میں آتے ہیں، مثلاً جسمانی، جذباتی، جنسی، معاشی، سماجی، روحانی اور گھریلو تشدد وغیرہ اس میں شامل ہیں۔ جسمانی تشدد کیا ہے؟ مار کٹائی پر مبنی ایسا کردار جو طاقت کا مظاہرہ کرنے کے لیے یا خواہ مخواہ اپنی بات منوانے کے لیے کیا جائے جسمانی تشدد کہلاتا ہے۔ اس کا مقصد دوسرے کو نیچا دکھانا ہے اور اس پر قابو پانا ہے۔ دیکھا گیا ہے کہ جب فرد گفتگو یا بحث مباحثے سے دوسرے کو دیر نہیں کر سکتا تو جسمانی تشدد کا سہارا لیتا ہے۔ جذباتی تشدد، اس سے مراد دوسرے فریق کی تذلیل کرنا ہے۔ کسی کو ڈرایا یا دھمکایا جائے، اس سے معلومات چھپائی جائیں یا اسے ایسے کردار کرنے پر مجبور کیا جائے جس سے وہ اپنی انسلٹ فیل کرے یا شرمندہ ہو یا کسی کے سامنے اس کو ندامت کا سامنا کرنا پڑے، تو یہ کیا ہے؟ جذباتی تشدد ہے۔ فرد کو دوستوں اور گھر والوں سے الگ کر دینا اور بنیادی وسائل تک رسائی نہ دینا بھی بیٹا جذباتی تشدد کی مثال ہے، اور یہ یوزلی آپ کو گھروں میں ہوتا ہوا نظر آئے گا لوگوں کے ساتھ کہ دوسروں کے سامنے کسی کی انسلٹ کر دی۔ اکثر ہم اپنے گھر میں اپنے کسی ایک بہن بھائی کے ساتھ یہ سلوک کرنا لوگ شروع کر دیتے ہیں۔ گھر کے ایک ممبر کو ایسا بنا دیتے ہیں کہ اس کی ایموشنل وائلنس اس کے ساتھ کرتے ہیں، اس کو نگیٹ کرتے ہیں، اس کی انسلٹ کرتے ہیں، اس کو دھیان نہیں دیتے ہیں، اس کی بیسک ریکوائرمنٹس پوری نہیں کرتے ہیں، اس کو وہ رسپیکٹ اور وہ اسپیس نہیں دیتے ہیں جو کہ اس کی ریکوائرمنٹ ہے اور جو اس کی بنتی ہے۔ پھر ہے جنسی تشدد، فریق مخالف کی مرضی کے بغیر اسے جنسی تعلقات قائم کرنا یا ایسی کوشش کرنا جنسی تشدد کہلاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایسے فرد کے ساتھ جنسی تعلق قائم کرنا یا قائم کرنے کی کوشش کرنا جو اس کی نوعیت نہ سمجھتا ہو، مثلا چھوٹا بچہ جو کبھی پتہ ہی نہیں اس کو کہ یہ سیکس ہے کیا، ناپختہ ہو یا ذہنی مریض ہو، نشے کا عادی ہو یا بے ہوش ہو۔ جنسی عمل میں انتہائی جارحانہ انداز اختیار کرنا بھی جنسی تشدد میں شامل ہے۔ معاشی تشدد، اگر فرد کے معاشی ذرائع پر مکمل کنٹرول حاصل کر لیا جائے، اسے بہت معمولی رقم دی جائے، فرد کو بار بار مزید رقم مانگنے پر مجبور کیا جائے یا اسے اپنی ضروریات کے لیے بار بار منت سماجت کرنا پڑے، تو یہ معاشی تشدد میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ فرد کو تعلیم مکمل کرنے سے روک دینا یا ملازمت نہ کرنے دینا بھی اسی زمرے میں شامل ہے۔ سماجی تشدد، میرا معاشی تشدد ایسا ہی ہے نا، جیسے کوئی بہت بڑا وڈیرا ہے یا بہت بڑے کوئی امیر لوگ ہیں، وہ کسی کو ادھار دے دیتے ہیں، اب اپنے وہ ادھار تو وہ بیچارہ نہیں فوراً سے فلفل کر سکتا، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ اس کو اپنے پاس ہی رکھ لیتے ہیں، اس کی فیملی کو اپنے پاس ہی رکھ لیتے ہیں کہ جب تک ہمارا ادھار ختم نہیں ہوگا، اور وہ ادھار دیتے کہتے ہیں سود کی بیس پر، جو کہ ویسے ہی حرام ہے۔ تو وہ ظاہر سی بات ہے، وہ اتنے غریب ہوتے ہیں، وہ پیمنٹ کیسے پوری کریں، وہ تو سود ہی اتارتے چلے جاتے ہیں اور وہ ساری زندگی ان بیچاروں کسی چیز میں گزر جاتی ہے۔ تو بیٹا یہ معاشی تشدد کی مثال ہے۔ سماجی تشدد، کسی بھی شخص کو بلا وجہ قید کرنا، کسی سے میل جول نہ کرنے دینا، جبراً تنہائی کا شکار کرنا دراصل سماجی تشدد کی مثال ہے۔ روحانی تشدد، فریق مخالف کے مذہبی اور روحانی عقائد کا مذاق بنانا یا اسے اپنے مذہبی فرائض اور رسومات کی ادائیگی سے روک دینا مذہبی تشدد کہلاتا ہے۔ جیسے اگر یہاں پہ خدا نہ خواستہ ایسا ہو جائے کہ جی عیسائی لوگوں کو تو ہم نے الاؤ نہیں کرنا، تو ایسا تو ہے ہماری حکومت نہیں کرتی، ہم سب ان کو الاؤ کرتے ہیں کہ وہ اپنے جو ان کی عبادت ہے جس طرح سے ان کو ان کا مذہب میں ہے وہ کریں، لیکن جہاں پہ اس چیز سے روکا جائے، جیسے کہ انڈیا میں نہیں الاؤ کیا جاتا لوگوں کو، گائے کی قربانی نہیں کرنے دی جاتی ہے، گائے کا گوشت جو لوگ کھاتے ہیں اول تو وہ بیچارے کھا ہی نہیں سکتے، لیکن جو کھا لیں یا کہیں ان کو پتہ چل جائے تو ان کے ساتھ کیا ظلم و ستم ہوتا ہے۔ تو یہ بیٹا یہ روحانی تشدد کی مثالیں ہیں۔ یہاں عید وغیرہ منانے نہ دینا یا مسجد میں جانے نہ دینا، تو یہ سب روحانی تشدد ہے۔ گھریلو تشدد، گھریلو تشدد کی سب سے عام اور نمایاں صورت گھریلو تشدد ہے۔ کوئی بھی ایسا عمل جو فریق ثانی کو مساوی حقوق سے محروم کر دے، اس کی آزادی چھین لے، اس کی نشوونما اور آزادی اظہار میں مداخلت کرے، تو وہ کیا ہے؟ تشدد کہلاتا ہے۔ اپنے جیون ساتھی یا خاندان کے دیگر ارکان کے ساتھ ایسا کرے تو یہ گھریلو تشدد کہلائے گا۔ گھریلو تشدد ہر کلچر میں پایا جاتا ہے، ہر نسل میں پایا جاتا ہے، ہر طبقے میں، ہر مکتبہ فکر میں، کیونکہ
بیٹا ہوتا ہے کیا ہے کہ ہر شخص کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنے تئیں اپنی حکمرانی چلانا چاہتا ہے نا، اپنا روب، اپنا دبدبہ رکھنا چاہتا ہے. وہ اپنے روب اور اپنے دبدبے رکھنے کے چکروں میں دوسرے پہ تشدد کرتا ہے. وہ اپنے آپ کو ثابت کرنا چاہتا ہے کہ میں کوئی بہت بڑی چیز ہوں، میرے سے آگے تو کوئی ہے ہی نہیں. وہ چاہے بیٹا مرد کر رہا ہو یا کوئی عورت کر رہی ہو یا گھر کا کوئی بڑا کر رہا ہو، تو وہ گھریلو تشدد کے اندر شامل ہے. گھریلو تشدد ہر کلچر میں پایا جاتا ہے، ہر نسل میں، ہر طبقے میں، ہر مکتبہ فکر میں یہ غلطی دہرائی جاتی ہے. مرد اور عورت دونوں اس چیز کا شکار ہوتے ہیں. گھریلو تشدد کے بارے میں ہر ملک کے لوگوں کا رویہ اور وقوف مختلف ہے. ہمارے ہاں تو ہمارے بڑے وغیرہ کہہ دیتے ہیں نا، ایسا ہی ہوتا ہے، ایسے ہی رہتے ہیں سارے. تو ہم اپنے بچوں کو بھی کہہ دیتے ہیں آپ لوگ بھی ایسے ہی رہ لیں، اسی طرح سے زندگی گزار لیں. امریکہ اور برطانیہ جیسے دیگر ترقی پذیر ممالک میں گھریلو تشدد کی محض 1/3 وارداتیں رپورٹ ہوتی ہیں. بقیہ ممالک میں اس کی شرح اس سے بھی کم ہے. وہاں پہ 1/3 جو وصول ہوتی ہیں تھوڑے سے وہ ڈیولپڈ ہیں. ہمارے جیسوں میں تو کوئی ہوتی ہی نہیں ہے. ہم تو اس کو تشدد کے زمرے میں ہی لاتے ہی نہیں ہیں کہ یہ گھریلو تشدد ہے. گھریلو تشدد سے مراد عموماً عورت کے خلاف تشدد کیا جاتا ہے، یعنی کہ وہ ظلم جو بیویوں کو شوہروں کے ہاتھوں سہنا پڑتا ہے. حالانکہ بیٹا یہ بات بالکل غلط ہے. بعض اوقات حالات اس کے الٹ بھی ہو سکتے ہیں، اور بعض اوقات حالات یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ گھر میں کوئی اور آپ کی فیملی کو رن کر رہا ہو، وہ گھر کا سب سے بڑا بیٹھا اور بن کے، اور وہ آپ کے سارے اس کو، کیونکہ ہمارے ہاں جوائنٹ فیملی سسٹم چلتا ہے، تو یوزلی گھر میں ایک شخص بڑا ہے. وہ ہو سکتا ہے وہ گھر کی عورت ہی بڑی ہو، وہ جو دادی پر دادیاں پر نانی جو بھی ہے وہ گھر کو رن کر رہی ہوں. کیونکہ ہمارے ہاں بہت عجیب اور بہت سم ٹائم کمپلیکس سسٹم ہو جاتا ہے، جس میں آپ اس کو ایک ون سائیڈڈ ڈیفائن نہیں کر سکتے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی مرد نے ہی تشدد کیا ہے عورت کے اوپر، یا عورت شکار ہوئی ایسے تشدد کی. ہو سکتا ہے وہ مرد ہی ہو جو تشدد کا شکار ہو رہا ہو. ڈیٹ سولف بچوں. اچھا جی، گھریلو تشدد کے اثرات جو ہیں وہ کیا ہیں؟ گھریلو تشدد کے نمایاں اثرات میں ناقص تعلیمی کارکردگی ہے، خودکشی ہے، جارحانہ رویہ ہے، منشیات پسندی ہے، جرائم کا ارتکاب ہے، اور معاشی زوال وغیرہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی فیملی میں کہیں کسی جگہ پہ کوئی تشدد کا شکار ہے تو اس کی تعلیم ناقص ہو جائے گی. وہ پراپرلی تعلیمی انسان حاصل کر سکے گا، یا بہت زیادہ اسٹریس میں آ کے، بہت زیادہ پریشان ہو کے، بہت زیادہ دکھی ہو کے، ڈپریشن میں آ کے وہ خودکشی کر لے گا اپنے آپ کو انسلٹ سے بچانے کے لیے. جارحانہ رویہ اختیار کرے گا، ایڈکشن شروع کر دے گا، جو کہ ابھی ہم پڑھ کے ہٹے ہیں اپنا ٹاپک، یا جرائم کا ارتکاب کرے گا، اور معاشی زوال یعنی کہ اکانومیکلی وہ ویک ہو جائے گا. تو اس کے اثرات بہت گہرے ہیں بیٹا تشدد کے، اور تشدد کرنا تو کسی بھی لحاظ سے ایکسیپٹیبل نہیں ہے. وہ جسمانی ہے، ذہنی ہے، نفسیاتی ہے، جذباتی ہے، وہ کسی طرح کا بھی ہے، وہ الاؤ ہی نہیں ہے کہ ہم ایز اے ہیومن بینگ کسی کو بھی کسی بھی وجہ سے وائلنس کا شکار کریں. دیٹس آل. تھینک یو سو مچ بچوں. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں پھر بات کریں گے. اللہ حافظ.